ملک جاپان سے ہمارے سگنل ہو گئے کنیکٹ۔ سب سے زیادہ خطرناک سمجھے جانے والی قدرتی آفت زلزلے نے جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک میں جو بڑا منظم ہے اور بڑے مضبوط اعصاب کی مالک قوم بھی ہے یہ۔ اگر آپ کا کبھی کسی جاپانی کے ساتھ وقت گزارنے کا اتفاق ہوا، اور میرا بھی ریسنٹلی ہوا، یہ بڑے کنسٹرینٹ ہوتے ہیں اور بڑے مضبوط ہوتے ہیں، دوسروں بڑے انٹروورٹ سے لگتے ہیں ایٹ ٹائمز، لیکن جب کھلتے ہیں تو پھر بڑے اسٹرانگ ہیڈڈ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ قوم مشکل میں ہے۔ جاپان کو بدقسمتی سے سال نو کے پہلے ہی دن تباہ کن زلزلے کا سامنا کرنا پڑا۔ 90 منٹ میں زلزلے کے 21 طاقتور جھٹکے محسوس کیے گئے۔ 62 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے، درجنوں زخمی ہو گئے۔ 7.6 کی شدت کا زلزلہ وسطی جاپان کے ساحلی علاقے میں آیا۔ ایگزیکٹلی کون سا علاقہ ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عرفان صدیقی جو ہمارے نمائندے ہیں جاپان میں، ان سے معلوم کریں گے۔ عرفان، تھینک یو فار بینگ ود اس دس مارننگ۔ ہم دیکھ رہے ہیں جتنی شدت کا یہ زلزلہ تھا، جاپان جیسا ترقی یافتہ ملک ہی ہے جس میں بہت نقصان ہوا، لیکن پھر بھی اتنا جانی نقصان نہیں ہوا جتنا کہ کسی انڈر ڈیولپمنگ یا انڈر ڈیولپڈ یا پھر ڈیولپنگ کنٹری میں ہو سکتا تھا، کیونکہ 7.8 آلموسٹ ان دی ریکٹر اسکیل۔ جی عبداللہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جاپان میں نئے سال کو بڑی امپورٹنٹ، پہلے دن کو بہت زیادہ ان کو مذہبی طور پہ بڑی امپورٹنٹ دی جاتی ہے، اور سال کا 31 دسمبر جو ہوتا ہے یہ صفائی کا دن مناتے ہیں تاکہ نئے آنے والے سال کو بہت اچھی طرح ویلکم کیا جا سکے۔ اور پہلے دن یہ جاتے ہیں شائنز میں دعائیں مانتے تاکہ آنے والا سال اچھا گزرے۔ لیکن بدقسمتی سے جو سال کا پہلا دن ہے، اس دن اتنا خطرناک حادثہ ہوا۔ یہ 7.6 زلزلہ بہت ہی خطرناک ہے، اور یہ جاپان گورنمنٹ کی ایک بڑی ایک طرح سے کامیابی بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی جو مکانوں کا اسٹینڈرڈ ہے، جو مکان بنائے جاتے ہیں، جو بلڈنگز بنائی جاتی ہیں، جو سڑکیں بنائی جاتی ہیں، وہ سب اسٹینڈرڈ نہیں ہوتی ہے۔ وہ 7 شدت کا زلزلہ سہنے کی ان کی اہلیت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے 7.6 کے جو زلزلے نے جاپان میں بڑی شدید یہ ٹوکیو سے تقریباً 400 کلومیٹر کے بعد یہ ساحلی علاقہ شروع ہو جاتا ہے، ایشیکاوا، نگاتا، تویاما، فکوئی، اور یہاں پہ ایٹمی ری ایکٹرز بھی ہے، تو بہت ہی حساس علاقہ بھی ہے۔ اور یہاں کی تباہی نے جو ہے نا لوگوں کو بڑا ایک حیران بھی کیا، اور جاپانی قوم کو بڑا مایوس بھی کیا ہے کہ یہاں پہ سڑکیں جو ہیں وہ اکھڑ گئی ہیں، پہاڑ گر گئے ہیں، اور جو جہاں تک ایکسس جانے کے راستے وہ سارے بند ہو چکے ہیں۔ تو امدادی کام بھی بہت سلو ہے، کیونکہ ٹوکیو سے اور دوسرے علاقوں سے جو امدادی سامان پہنچانا تھا وہ پہنچانا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ جاپانی پرائم منسٹر نے بھی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہی بتایا کہ ہم زمینی راستوں سے نہیں پہنچ پا رہے، تو لہٰذا ہم کوشش کر رہے ہیں ہوائی راستے سے اور سمندری راستے سے وہاں تک پہنچا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 65 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اور 200 سے زائد زلزلے کے آفٹر شاکس آ چکے ہیں، اور کئی گھر ابھی بھی سینکڑوں کی تعداد میں شاید گھر ایسے ہیں جہاں پہ لوگ دبے ہوئے ہیں، کیونکہ گھر منہدم ہوئے ہیں تو اوپر والی چھتیں جو نیچے والی چھتوں پر آ گئی ہیں اور نیچے لوگ موجود ہیں، لیکن وہاں تک جو ریسکیو اہلکار پہنچ نہیں پا رہے۔ اس وقت حکومت جاپان نے 3000 سے زائد جو فوجیوں کو جو وہاں پہ ریسکیو کے لیے روانہ کیا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاکستانی بھی ان علاقوں میں موجود ہیں، اور ابھی تک کوئی ایسا صورتحال کی خبریں نہیں آئی کہ خدا نخواستہ ان میں سے کوئی زخمی ہوا ہے یا کوئی ایسی ہلاکت ہوئی ہو، لیکن ایمبیسی نے بھی اور پاکستانی کمیونٹی بھی کوشش کر رہی ہے کہ ان سے رابطہ رکھا جائے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کی جائے اور ان کو وہاں سے نکال کے محفوظ علاقوں میں لایا جا سکے۔ اچھا عرفان، پہلی کو آیا یہ زلزلہ، اور ابھی بھی آپ نے بتایا کہ ابھی روانہ کیا گیا ہے فوجیوں کو بھی۔ ہاؤ پرومپٹ از دا ریسکیو اینڈ ریہیبلیٹیشن تو بعد میں آئے گی، ریسکیو اینڈ رسپانس کتنی افیکٹو ہے؟ آئی ایم شیور ہم کنسیڈر یہ کرتے ہیں کہ جاپانی ایک بہت ہی افیکٹو نیشن ہے، سو کیا ابھی میرے لیے ذرا سرپرائزنگ تھا کہ ابھی روانہ ہی کیا گیا ہے صرف فوجیوں کو؟ دیکھیں عبداللہ، یہ جاپان میں کیونکہ زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑے زلزلے کی ایکسپیکٹیشنز بھی کی جا رہی تھی اور ہیں جاپان میں، اور اس کے لیے انہیں ایک باقاعدہ ایک دارالحکومت بھی انہوں نے جو سبسٹیٹیوٹ دارالحکومت بھی انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا زلزلہ آئے تو کس طرح سے ملک کو چلانا ہے۔ تو انہوں نے فوری طور کے اوپر جس جگہ پہ موجود تھی ریسکیو، وہاں کی ریسکیو تو فوری حرکت میں آ گئی، لیکن اس کی سڑکوں کی تعمیر نو اور خاص طور پہ جو ابھی لوگوں کو نکالنے کا جو عمل ہے، اس کے لیے جو بعض جگہ بڑی مشینوں کی ضرورت ہے وہ مختلف علاقوں سے پہنچانے کے لیے سمندری راستوں کا بھی شروع اچھا، ساحلی علاقہ ہے، سونامی وغیرہ کی بھی وارننگز دی جا رہی تھیں، لیکن شکر ہے کہ ویسا کچھ معاملہ ہوا نہیں۔
जी, वैसा 5 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें जरूर आई हैं, लेकिन कोई सुनामी से किसी हलाकत की इत्तला नहीं है। और जो तोयामा एक कैन एक जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में है, वहां से हमारे दोस्तों ने हमें बताया है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने तमाम पाकिस्तानी को साहिली इलाका छोड़ के एक जो शेल्टर जोन है वहां पर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन अगली सुबह जो है वो सुनामी की वार्निंग जब खत्म की तो उनको वापस बुला लिया गया। आप तो वैसे ये आपने तो जो भी बात बताई है ना कि इन्होंने ऑल्टरनेटिव कैपिटल एक बनाया हुआ है, वो बहुत सी दुनिया के लिए और मुझ समेत हैरान कौन है कि आप सोचिए कि कितना फारसाइटेड ये सोचते हैं। थोड़ा सा इनका तर्ज तामीर ब्रीफली वक्त कम है हमारे पास बताइए, क्योंकि 7.6 इन रिक्टर स्केल इज़ ह्यूज, और जितनी इमारतें गिरी हैं फिर भी शुक्र है खुदा का कि उतनी हलाकतें नहीं हुई हैं। मतलब 65 अफराद जहाँ भाग हुए हैं। यहाँ आपको याद है जो हौलनाक हमारा सिलसिला आया था, हज़ारों लोग जान से जा सकते थे अगर जापानियों की तैयारी ना होती। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जापान में जो मिनिमम स्टैंडर्ड है कंस्ट्रक्शन का, उस कंस्ट्रक्शन की स्टैंडर्ड है 7 की जो रेक्टर स्केल के ऊपर शिद्दत बर्दाश्त करने की अहलियत होनी चाहिए, वरना आप मकान तामीर नहीं कर सकते। ये जापान गवर्नमेंट का रूल्स लॉज हैं। तो जो भी जो कंपनीज होती हैं, एक तो सर्टिफाइड कंपनी का कंस्ट्रक्शन कर सकती है और उनके पास ये लाइसेंस होना चाहिए कि वो इतने स्टैंडर्ड की, और खासतौर पर जो हाई राइज बिल्डिंग होती है वो 7.5 और 8 तक की जल्लों को सहने की सकत रखती हैं। तो एक तो ये ज़िलज़िला आया, सेकंड डे इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जापान का एक जहाज जिसमें 400 जी लोग सवार थे, वो एक बड़ा खतरनाक एक हादसा हुआ कि वो टोक्यो एयरपोर्ट पर लैंड किया और वहां से एक जहाज, जो छोटा जहाज जो इमदादी कार्रवाइयों के लिए जा रहा था जापान कोस्ट गार्ड का, उससे टकरा गया, जिससे कोस्ट गार्ड के जो 5 अफराद उसमें हलाक हो गए और 367 लोग थे, उनको हवाई जहाज से, जो बड़ा जहाज था, कमर्शियल जहाज था, उससे निकाल लिया गया। तो दूसरे 2 दिन बड़ी एक खतरनाक और एक अफसोसनाक हादसा नॉट अ वेरी जापान गुड में स्टार्ट हुआ टू है। द जी न्यू ईयर्स, एक ऐसी नेशन के लिए जो नए साल को बड़ी इंपॉर्टेंस देती है, दुआएं करती है, श्राइन्स में जाती है, सफाई से आगाज़ करते हैं। यू कैन सी द थॉट प्रोसेस इन दिस कि वो चाहते हैं कि नया जी साल जो है वो एक बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरे तरीके से, इमैक्युलेट तरीके से शुरू हो। थैंक यू इरफान फॉर बीइंग विद बिल्कुल। अस। और थैंक यू। इरफान सिद्दीकी हमें टोक्यो से बता रहे थे। टोक्यो से तकरीबन 400-500 किलोमीटर दूर ये साहिली इलाके हैं जहाँ पर सेंटर भी था और जो ज़लज़ले से ज़्यादा मुतासर हुए हैं। टोक्यो में कोई तबाही नहीं हुई है, लेकिन अभी भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंतहाल इट्स बीन 3 days, दे आर बिल्डिंग्स जहाँ से लोगों को निकालना बाकी है। सो ये है सूरत हाल जापान की।